تکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971 میں۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا۔ اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں۔ اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے، اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجئے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے۔ اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی۔ یہ وہ علاقہ ہے۔